बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अवामी मैंडेट पर डाका तो डाला गया, लेकिन अब बड़ी डटाई के साथ इस पर जस्टिफिकेशंस भी दी जा रही हैं और पाकिस्तान का जो अदालती सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है कि अब इंसाफ लेना इंतहाई मुश्किल हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान को अडयाला जेल में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तजवीज़ पेश की गई है, जिसके बाद ऐवान इक़्तिदार के अंदर एक हलचल मची है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। हुकूमत साजी का अमल शुरू है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों के आपस के अंदर राब्ते भी हो रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी एग्जेक्टिव की जो मीटिंग है उसके अंदर क्या तजावीज़ पेश की गई और अब तहरीक इंसाफ को किस तरह एक ट्रैप में लाने की कोशिश हो रही है, और जो अगवाकार है वो अब मुतहरक हैं, किस किस को उठाया जा रहा है, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई है। काजी फायज ईसा साहब जो है उनकी आज एक और वकील से लड़ाई हुई है। ये मामला क्या है, आपस के अंदर बड़े तल्ख जुमलों का तबादला आखिर क्यों हुआ, और मुसलसल जब से काजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं ये इस तरह के अक्सर जो वाकयात है वो रोनुमा होते रहते हैं। इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिस केस की समाअत हुई है वो तो बेसिकली अकलियतों के जो गुरद्वारे हैं उनके हवाले से है, लेकिन मैं एक चीज और आपके सामने रख रहा हूं, और वो ये कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो मरकजी एग्जेक्टिव का इजलास हुआ है रात गए, उसके अंदर बाकायदा तौर पर उनको जो तजावीज दी ज्यादातर लोगों ने कि हमें नून लीग के साथ नहीं बैठना चाहिए, हमें पहले भी नुकसान हुआ है, मजीद हमें नुकसान होगा, और एक कमजोर है लोगों के अंदर नून लीग की नफरत है। नदीम अफजल चंद ने अपनी तजवीज पेश की जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे जो वोट पड़ा है वो नून लीग की नफरत का पड़ा है, और अगर आप इनसे अलायंस करेंगे बनना कुछ नहीं है, और उसकी वजह से हमें मजीद नुकसान होगा। हम अब पंजाब के अंदर KPK के अंदर कुछ ना कुछ हमारी एंट्री हुई है, ये भी बंद हो जाएगी। अब इसके अंदर उन्होंने तजवीज़ पेश की कि हमें तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता करना चाहिए, और अगर तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की हम पोजीशन में हूं तो ये हमारे लिए सूटेबल होगा। अब असल में ये एक तजवीज़ जो है ये आप यूं समझे कि जो मुख्तदार हल्के हैं उनके लिए भी बड़ी पसंदीदा होगी अगर ऐसा हो जाए। उसकी बुनियादी एक वजह यह है कि इस वक्त चूंकि तहरीक इंसाफ के पास भी जो जिस तरह के रिजल्ट जारी हुए हैं, अक्सरियत जरूर है लेकिन कौमी असम्बली के अंदर मजमूई अक्सरियत नहीं है, यानी दूसरी जमातों के मुकाबले में अक्सरियत है। तो एक लूली लंगड़ी अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी जैसी हुकूमत जो लोग हैं उनके साथ मिलकर अगर बनाते हैं तो इमरान खान का जो पुराना बयानिया है जो चोरों डाकुओं लुटेरों के खिलाफ एक एहतसाब का बयानिया है वो तबाह होगा और यकीनन डिलीवर कर नहीं सकेंगे, चूंकि एस्टैब्लिशमेंट साथ है नहीं, तो हर तरफ से ब्यूरोक्रेसी और सब नाकाम करने की कोशिश करेंगे और अवाम के अंदर जो इमेज है उसको तबाह किया जाए। अब ये एक ट्रैप है। यकीनन इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है अब वो ये समझती है कि उनके पास फुल फ्लेज इख्तियारात होने चाहिए, पूरा उनके पास अक्सरियत होनी चाहिए, जेन्युइन जो रिजल्ट्स हैं वो जारी होने चाहिए, और वो हमें अदालतों से और बाकी इदारों से जहां जहां हमारी पिटीशन हैं उनकी सुनवाई हो तो हम ये सुने। तो इस ट्रैप में अब देखते हैं ये बिछाया गया है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत नहीं लेगी, अपोजिशन में बैठेगी, तो अगला इलेक्शन 100% जो है वो उनके हक में भी होगा, और फिर इमरान खान के केसेस के अंदर कोई भी रिलीफ नहीं लेना चाहिए। अगर रिलीफ लेंगे तो उससे भी एक बयानिया बनेगा। और बुशरा बीबी ने आज दरखास्त जो दी थी उसकी समाअत भी हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नंबर अलॉट कर दिया है, एतराजात दूर कर दिए हैं, और 22 फरवरी को उसकी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, जिसके अंदर इस्तदा की गई कि बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला मुंतकिल किया जाए। ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। अब दूसरी तरफ जो है वो एक तरफ तो जो MPs या MNAs बने उन पर प्रेशर है कि आप जो है वो छोड़ दें, यानी ये PTI की तरफ ना जाएं वरना आपकी सीट खतरे में है। इरफानुल्लाह न्याजी ने इसका बाकायदा इजहार भी किया है, और आप नून लीग को ज्वाइन कर लें। अब ये एक तरफ मामला है, और दूसरी तरफ या तो हरवाया जाएगा या अगवा किया जाएगा। और पोलिंग एजेंट है एक मंडी बहाउद्दीन मांगट से, ये NA 68 के पोलिंग एजेंट है कलीम आरफ मांगट। उनके हवाले से बताया गया है कि मांगट गर्ल्स स्कूल पर ये पोलिंग एजेंट थे, जिनको कल जो गुज़श्ता रात है 2 बजे घर पर सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने पुलिस के हमरा अगवा कर लिया है। लेकिन अब पुलिस जो है
وہ مسلسل انکار کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ یہ اس طریقے سے اب دیکھیں ایجنٹس کو بھی اٹھانے کے لیے اغوا کار متحرک ہیں، بعض جگہوں سے جو ریزلٹس ہیں وہ مینج کر لیے گئے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے اندر بتایا گیا کہ انہوں نے پہلے ہی الیکشن سے کمٹمنٹس کی ہوئی تھی، اب وہ یعنی اگر وہ جیت گیا تو نون لیگ کی طرف جیسے ان کو کہا جائے گا وہ ٹریول کریں گے، لیکن اب دیکھتے ہیں اس کے اندر جو عوامی رد عمل آیا ہے اس کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک بڑے عام کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور یہ بیسیکلی گردواروں سے متعلق کیس تھا جس کے اندر قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ اب یہ ظاہر ہے ایک بڑا لطیفہ بھی ہے، لیکن بہرحال یہ کیس تو انہوں نے سنا۔ اب یہ بیسیکلی متروکہ وقف املاک بورڈ کے وکیل اکرام چودھری ہیں، وہ پیش ہوئے اس کے اندر۔ اب چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ملک بھر میں کتنے گردوارے ہیں، اس پر وکیل اکرام چودھری نے جواب دیا کہ موجودہ مقدمہ 6 گردواروں کا ہے، ملک بھر کی تفصیل گزشتہ سماعتوں میں جمع کروا چکے ہیں۔ چیف جسٹس جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں اس حقائق کو چھپاتے ہیں، آپ کو سارے حقائق جو ہے وہ عوام اس کے سامنے رکھنے چاہیے۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ میں تو حقائق سامنے ہم رکھ چکے ہیں، موجودہ ہمارا 6 جو گردوارے ہیں ان کا مقدمہ ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کا کچھ تو احترام کریں۔ اکرام چودھری نے کہا کہ بطور وکیل عدالت میں میرا بڑا احترام ہے، اور اس موقع پر چیف جسٹس نے اکرام چودھری کو روسٹم سے ہٹنے کی ہدایت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اخلاق تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ وکیل اکرام چودھری نے کہا کہ وکالت کرتے ہوئے 35 سال ہو گئے ہیں۔ اکرام چودھری نے چیف جسٹس کو جواب دیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات صرف آپ کو ہی آتی ہیں، بار کا سینئر رکن ہوں، مجھے بھی عزت دی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں آپ سے نہیں، متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین سے بات کرنی ہے۔ تو نیاز اللہ نیازی کے بعد آج ایک اور وکیل کے ساتھ قاضی صاحب کا ٹکراؤ ہوا ہے۔ ڈان نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اور تمام جو صحافی ہیں وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے سوال اٹھایا کہ تمام گردواروں کی تفصیلات اور تصاویر ویب سائٹ پر کیوں نہیں ڈالتے۔ اب بات تو قاضی صاحب کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وکلاء کے ساتھ اور تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ مسلسل قابل اعتراض ہوتا ہے، کئی دفعہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور اب جب سے تحریک انصاف نے الیکشن کے اندر لیڈ لی ہے، اس کے بعد جو آئینی وہاں پہ کورٹ رپورٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ بڑے پریشان نظر آتے ہیں اس معاملے کے اندر، یعنی ویسے پریشان نظر آتے ہوں گے کیونکہ 2 دن پہلے ایک سماعت کے دوران ایک صحافی نے بتایا کہ قاضی صاحب نے ایک ہی بات 5 مرتبہ، وہ کہیں خیالات میں کھوئے تھے اور انہوں نے پوچھی کہ کیا آپ بول رہے تھے، دوبارہ بتائیں، تو یہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ روٹین کے مطابق ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب جو تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم ہے وہ آج عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر رہی ہے۔ ایک تو 9 مئی کے لاہور کے جو مقدمات ہیں وہ بھی اب لگ رہے ہیں، اور سارے کیسز کے اندر باقیوں میں ضمانت ہوگی، اسلام آباد کے لاہور کے اندر بھی ہو جائے گی، چونکہ عمران خان خود ہے نہیں، کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ہے نہیں، تو روٹین کے مطابق ہی عمران خان کو عدالتی ریلیف ملنا چاہیے۔ کسی کو، چونکہ اس وقت ہمارے طاقتور حلقے ہوں یا نون لیگ پیپلز پارٹی، ان کے لیے یہ سوٹیبل ہوگا کہ وہ یہ بیانیہ بنائیں کہ بھئی ڈیل ہو گئی ہے اور دیکھیں ریلیف ملا ہے ان کو عدالتوں سے، حالانکہ مقدمات سب کو نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی اس طرح کی ایویڈنس ہے نہیں۔ لیکن اب جو شیر افضل مروت ہیں، ایک تو انہوں نے تجویز دی ہے اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان سے وہ ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ تجویز بھی دیں گے کہ یہ ہمیں اس طریقے سے حق نہیں ملے گا کہ ہم بالکل پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ 9 مئی کا ہمیں بتایا جائے کہ 9 مئی کے اندر ایسے ہوا، اور پھر اس سے ڈرا کے تو ہم احتجاج کو مؤخر کریں، بلکہ ہمیں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہوگا، ملک بھر کے اندر اجتماعات کرنے ہوں گے، اور جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف بھرپور طریقے سے لڑنا ہوگا۔ اگر اس طرح پیچھے ہٹیں گے تو ہمیں اور ہٹا دیا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے سامنے وہ یہ تجویز رکھیں گے۔ اور ظاہر ہے عمران خان اب KPK کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کون ہوگا؟ اب ایک طرف علی امین گنڈا پور، ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے جو میجر ریٹائرڈ ہیں، وہ آج انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر اپنی جو عبوری ضمانتیں ہیں ان کے لیے اپلائی کیے ہیں۔ امید ہے ان کی عبوری ضمانتیں اپروو ہو جائیں گی، اور والد کا ان کا جو ہے وہ جنازہ تو ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ وہاں پہ تعزیت کے لیے جائیں گے۔ اور خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے اب ظاہر ہے وہ اس طریقے سے شاید معاونت نہیں کرے گی مخالف قوتوں کی، آگے حکومت بننے جا رہی ہے تو وہ تھوڑی ٹون وہاں پہ تبدیل ہوئی ہے۔
لیکن اگر تحریک انصاف جو ہے وہ پراپر طریقے سے احتجاج کے راستے پہ جاتی ہے تو اس کے اندر اس وقت گروپنگ ہے، یعنی رائے تقسیم ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ بیرسٹر گور اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ذرا نرم مزاج کے لوگ ہیں، وہ جتنا مل جائے اتنا بس اتنے پہ قناعت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی زیادہ افیکٹو قسم کا رول جو پچھلے 3-4 دن کے اندر نظر آنا چاہیے تھے وہ ووٹرز کی طرف سے، تحریک انصاف کے ورکرز کی طرف سے نظر آیا، لیکن لیڈرشپ نے اس طریقے سے مظاہرہ نہیں کیا جو ان کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، پاکستانی میڈیا کے سامنے، ڈیجیٹل میڈیا کے سامنے پورے ثبوتوں کے ساتھ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لے کے آنی تھی۔ اب بہت تاخیر ہو گئی ہے، اب شاید وہ کریں بھی تو اس کا وہ امپیکٹ نہ ہو، لیکن بہرحال جو اوورآل تحریک انصاف نے جو ہے وہ ایک کمپین چلائی سوشل میڈیا کے ذریعے، جس طرح بین الاقوامی میڈیا نے اس کو پک کیا، پھر امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین اور دیگر ممالک انہوں نے جس طریقے سے امپیکٹ ڈالا ہے، تو ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو بھی اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑی ہے کہ یہ شاید انہوں نے سوشل میڈیا سے اٹھایا ہے، وہ ہمارے دوست ممالک ہیں، ایسا نہیں ہے، جبکہ ننگا جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی الیکشن کمیشن ہو یا نگران حکومت ہو، انہوں نے پوری سہولت کاری کی ہے، انہوں نے پاکستانی آئین اور قانون کو پوری طرح روندنے میں مدد دی ہے۔ اغوا کار اغوا کرتے رہے اور قاضی صاحب کے بلہ چھیننے کے فیصلے کے بعد اس پر مزید مور لگی اور جو کچھ ظلم و ستم ہوتا رہا اس کو ایک چھتری جو میسر تھی وہ جب ہوئی تو اس سے اور معاملات گھمبیر ہوئے ہیں۔ لیکن اب جو بھی ہے یہ سارے لوگوں کو اٹھا کے نون لیگ میں بھی لے جائے تو پھر بھی عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور آگے اگر تحریک انصاف اس وقت ظاہر ہے اگر لانگ مارچ ہوتا ہے یا اس طرح کا ماحول ہوگا تو وہ ایک شاید اس طرح ماحول نہ بنے، عمران خان اس کو جو ہے وہ رائے کو قبول نہ کریں، لیکن بہرحال عوام کے اندر غم و غصہ جو ہے وہ اس وقت بہت ہے۔ تو ایوانوں کے اندر دونوں صورتوں میں ہلچل ہے، اور اگر تحریک انصاف اپوزیشن میں بھی بیٹھے پھر بھی طاقتور ہے، اور اگر حکومت میں بیٹھے تو وہ اس کی بہت بڑی کمزوری ہوگی، اور امید ہے اس طریقے سے اس طرح کے ٹریپ کے اندر نہیں آئیں گے۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔